اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ سکیم نہ ہو تو یہ 7 اہم معلومات آپ کے لیے ہے۔ نمبر 1، سوسائٹی کا کردار۔ نمبر 2، ڈیلر لیٹر۔ نمبر 3، چلتے پھرتے ڈیلر۔ نمبر 4، جس بندے کو ساتھ لے کے آتے ہو اس کا جادو۔ نمبر 5، 1 سال بعد بھی آپ کی پراپرٹی لاس میں کیوں جاتی ہے۔ نمبر 6، ڈیلر رجسٹر، اس کا بینک اکاؤنٹ۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کا کردار۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو اہم معلومات دیتے ہیں اور پراپر گائیڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید انفارمیشن پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل چیمہ FCC مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں 7 اہم معلومات پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو ہر شعور والے بندے کو لازمی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے ساتھ سکیم بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، آپ جب بھی کسی سوسائٹی کے اندر پلاٹ دیتے ہیں تو پلاٹ خریدنے یا ٹوکن کرنے سے پہلے سوسائٹی سے ویریفیکیشن کریں، NOC کلیئر کریں تاکہ اس بندے نے وہاں سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا یا اس کے کوئی ڈیوز تو نہیں باقی۔ اس حوالے سے ڈیلر کے ساتھ جا کے پراپر جو ہے ویریفیکیشن کرے آن گراؤنڈ پوزیشن والے پلاٹ کی، تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ نے جو پلاٹ لیا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یا آپ اوورسیز کلائنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لازمی سوسائٹی آفس کا نمبر لے کے ڈیلر سے کہیں ہمیں بات کروائیں، یا پراپر وہاں پہ جو آن گراؤنڈ کیش والا پلاٹ لیتی ہے اس کا NOC لازمی سوسائٹی کی طرف سے کلیئر کروا لے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم یہ پلاٹ خرید رہے ہیں اور یہ لیٹر سوسائٹی کی طرف سے ایشو ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہے اور یہ آن گراؤنڈ پلاٹ ہے۔ نمبر 2، ڈیلر لیٹر کا کردار ہے جب آپ پلاٹ خریدتے ہیں۔ اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں آج سے 3-4 سال پہلے یا 6 سال پہلے ایک سوسائٹی نے پلاٹ سیل کیا ہے، اس کا ریٹ اس ٹائم پہ 9 لاکھ روپیہ تھا۔ آپ اس ٹائم موجودہ جو 2026 ہے تب آپ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، وہ پلاٹ کی قیمت 40 لاکھ ہوتی ہے یا 50 لاکھ روپیہ قیمت ہوتی ہے، تو آپ کس طرح سیکیور ہے؟ آپ سوسائٹی کا جو سیل پارٹنر اتھورائز ڈیلر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیٹر ہیڈ پہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لیٹر اپنے پاس لازمی رکھے، اس کے اوپر جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ بھی مینشن کروائے کہ ہم نے اتنے کا پلاٹ لیا ہے، یا اگر آپ ٹائم پہ بھی لیتے ہیں جو بھی ہے پراپر آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اتھورائز ڈیلر کے لیٹر پیڈ پہ لازمی لکھوائے اور اپنے پاس اس کو سیف رکھے۔ نمبر 3، چلتے پھرتے ڈیلر۔ چلتے پھرتے ڈیلر کا کردار یہ ہے کہ وہ ڈیلر کا اپنا آفس نہیں ہوتا، آپ اس بندے کو کہیں سے ہائر کرتے ہیں، مارکیٹ سے 10-20 ہزار 30 ہزار پہ کم آپ اس سے پلاٹ لیتے ہیں، بعد میں وہ بندہ وہاں پہ ملتا نہیں ہے، آپ نے جب پلاٹ سیل کرنا ہوتا ہے تو وہ بندہ آپ کی کال بھی نہیں اٹھاتا، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو موجود نہیں وہاں سے ملتا، جب آپ نے کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہو، سوسائٹی آفس کوئی کام ہو، آپ آؤٹ آف سٹی بیٹھے ہو تو آپ کس طرح جو ہے سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، یا آپ نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیا ہو تو آپ نے کوئی انسٹالمنٹ پے کروانی ہے یا کسی قسم کا کوئی سوسائٹی سے انفارمیشن لینی ہو تو آپ کس طرح اپنی جو سہولیات ہے اس کا نقصان کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ پلاٹ خریدنے سے پہلے جس بندے کو ساتھ لے کے آتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے اس بندے کا کردار، اس بندے کا جادو یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جس بندے کو آپ ساتھ ویریفیکیشن کے لیے لے کے آتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ بہت سمجھدار ہے، ہمارا فائدہ کرے گا، ہمارے ساتھ کوئی سکیم نہیں ہوگا، تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ وہ بندہ آ کے ڈیلر کے آفس اس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، آپ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ بندہ ڈیلر کا کارڈ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 25 لاکھ والا پلاٹ آپ نے 28 لاکھ یا 30 لاکھ کا دینا ہے، باقی کام میرا، آپ نے 3 سے 5 لاکھ روپیہ میرا ساتھ ہی سائٹ پہ کر لینا ہے۔ او بھائی آپ لوگوں نے پلاٹ لینا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا سے ویریفیکیشن کریں، اور خود جس بندے کو ساتھ لے کے آتے ہیں اگر ڈیلر سمجھدار ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا تو وہ سیم بندے کو اٹھا کے دوسری سوسائٹی میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ڈیلر کے ساتھ وہ بندہ ڈیل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ بھائی میرے پیسے سائٹ پہ نکال لینا، میرا کام ہے آپ کو
پلاٹ سیل کروا کے دوں گا، یہ بندے میری ہی بات مانیں گے۔ 50 سے 60% جو ہے یہی کام ہوتا ہے، جو سمجھدار بندہ آپ ساتھ لے کے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ سکیم کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے ڈیلر کے ساتھ کھل کے بات کریں۔ اگر آپ ویسے ہی ڈیلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے، آپ ڈیلر کے ساتھ کھل کے بات کریں، ریٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں، کمیشن کے حوالے سے ڈسکس کریں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا۔ نمبر 5، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 1 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، 2 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، آج بھی ہمارا پلاٹ نقصان میں کیوں جا رہا ہے؟ اس کی ریزن مین یہ ہے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ نہ ہونا۔ اس کے بعد جو آپ ماما چاچا ساتھ لے کے آتے ہیں سمجھدار، وہ آپ کے پلاٹ کی قیمت اگر 25 لاکھ ہے تو وہ 5 لاکھ روپیہ تو پہلے ہی اس میں سے کھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کے پلاٹ کا وہ ریٹ ہونا ہے 5 لاکھ روپیہ، تو اس بندے نے پہلے ہی کھا لیا ہے۔ 1 یا 2 سال کے بعد آپ کا پلاٹ پھر بھی نقصان میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ رجسٹر ڈیلر کے پاس جائیں، جس کی کمپنی رجسٹر ہے، جو FBR سے کلیئر ہے، گورنمنٹ سے کلیئر ہے، سوسائٹی کا مین ڈیلر ہے، اس کا کردار کیا ہے، کتنی دیر سے سوسائٹی میں کام کر رہا ہے، اس بندے سے جا کے آپ ڈیل کریں۔ کبھی بھی 10-20 ہزار کے پیچھے دوسری سوسائٹی میں نہ جائیں۔ آپ جس بندے کو ساتھ لے کے آتے ہیں نا، سمجھدار بندے کو، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پہلے جا کے وہ ڈیلر کے ساتھ سیٹنگ کرتا ہے۔ اگر سیٹنگ ہو جائے تو وہ کہتا ہے سوسائٹی بہت اچھی ہے، اگر اس کی سیٹنگ نہ ہو تو وہ کہتا ہے بھائی یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں، آپ اگلی سوسائٹی میں جائے۔ اگلی سوسائٹی میں اس کی جا کے ڈیل ہوتی ہے اور وہی پلاٹ آپ کو 3 سے 5 لاکھ روپیہ مہنگا لے کے دیتا ہے اور اپنے پیسے نکال کے غائب، بعد میں آپ کو وہ بندہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ نمبر 6، سوشل میڈیا کا کردار۔ سوشل میڈیا کا کردار یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہو یا آپ نے کوئی گھر میں کوئی چیز بنانی ہو تو آپ سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں، یوٹیوب سے، کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کی انفارمیشن لینے کے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کریں، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، وہاں پہ جا کے چیک کریں، سوسائٹی کا نام لکھیں، اس کے بلاک کا نام لکھیں، اس کا ریٹ سرچ کریں، کیا ریٹ ہے، لیگل سٹیٹس بھی وہاں پہ سوسائٹی کا مل جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرک پور روڈ پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں یہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ یہ روڈ جو ہے لاہور زون 1 اور زون 2، یہ زون 2 آ رہی ہے لاہور کی۔ آپ کو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی روڈا، چہار باغ سے لے کے ہیڈ بلوگی تک 46 کلومیٹر کا یہ روڈ ہے۔ اس کے اوپر آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ملنے والی ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہے، یونیورسٹیز ہے، اس کے علاوہ سوسائٹیز ہیں اور گورنمنٹ کے پروجیکٹ بھی ملنے والے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو بیسٹ آپشن ہے شرک پور روڈ، یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ نمبر 7، اگر آپ نے کسی بھی ڈیلر کے ساتھ لین دین کرنا ہے، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز ہیں یا آپ پاکستان میں موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ جس ڈیلر سے آپ لین دین کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کا اتھورائز ڈیلر ہو، سیل پارٹنر ہو، یا اس بندے کی کمپنی رجسٹر ہو گورنمنٹ کے پاس FBR میں، اس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے کمپنی کے نام سے ہو، وہ پراپر آپ کو جو ہے کنسلٹنٹ ملے گا، کام کرنے والا بندہ ملے گا۔ اور آپ نے اس بندے سے چیز پرچیز کی ہے، سال 2 سال 4 سال بعد آپ اس کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بندہ آپ کی کال بھی اٹھائے گا، آفس میں بھی ملے گا، جو پراپر بندہ کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ اناری کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، 10-20 ہزار چیز سستی لے لیتے ہیں، کل کو بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ بندہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پھر جانا ہے، جا کے سوسائٹی کا چکر لگانا ہے، اینڈ تک جانا ہے، ڈیلر نے کہنا ہے بھائی اس کے پاس جاؤ جس سے آپ نے چیز لی تھی، کیونکہ اس ڈیلر نے اس ٹائم پہ چیز اپنے ریٹ سے بیچی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کو اس کو پرچیز بھی کرنا ہے۔ تو جو بندہ دیہڑی باز آتا ہے، دیہڑی لگانے کے لیے آتا ہے، چلتا پھرتا ڈیلر، وہ دیہڑی لگا کے بھاگ جاتا ہے، بعد میں آپ دیکھتے رہتے ہیں بھائی ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، اچھے ڈیلر کے پاس جائیں، رجسٹر ڈیلر سے پراپرٹی پرچیز کریں۔ مزید انفارمیشن اور بکنگ کے لیے آن سکرین نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ نے لاہور میں کسی بھی سوسائٹی کا لیگل سٹیٹس جاننا ہے، اس کی لینڈ کے بارے میں جاننا ہے، یا اس کی کسی بھی انفارمیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے آن سکرین نمبر پہ رابطہ کریں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ توکل اللہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ جزاک اللہ۔